बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। जी इकरार साहब अपने कुछ मसाइल मुझसे डिस्कस कर रहे थे, हम ब्रेक में ज़रा दोबारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बताएं आज कौन है हमारे साथ, कौन मेहमान है? आज आप बताएंगे, ये ले कभी तो आप भी कुछ भी कर लिया करें। कमाल। आज कौन है? होराइजन चिल्ड्रन एकेडमी के हमारे दोस्त हैं और ये हैदराबाद में पिछले कई सालों से कच्ची आबादी में जो बच्चों की तालीम पर बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और वो मुझे मैंने आपको मजीद भी बताया। नहीं ये बिल्कुल अगेन ये याद दहानी ज़रूरी कि ये सेगमेंट हमने मुख्तस कर रखा है उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, चाहे इनफरादी तौर पर चाहे इदारों की शक्ल में। ऐसे ही एक पाकिस्तानी है अब्दुल मजीद साहब, जो कि बरतानिया में मुकीम है। और आप और हम जानते हैं कि जब भी हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं वो बहुत दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में होने वाले मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले एक टेलीथॉन हम कर रहे थे, तो एक साहब ने पानी के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले, तो एक साहब ने फ़ोन किया कि आज़ाद कश्मीर में मेरा गांव है जहां पानी की सहूलियात नहीं है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे आप पर ये एतबार है कि मैं ये फ़ंड्स भिजवाऊं और आप मेरे गांव में पानी का कुछ इंतज़ाम करवा दें। और बरब्बे काबा वो ये बात कहते हुए धाड़े मार मार के रोने लगे। तो अपनी मट्टी, अपनी धरती, अपना वतन आपको और हमें अजीज़ तो है, लेकिन इसकी अहमियत तब पता चलती है जब हम यहाँ से दूर जाते हैं। तो ऐसे एक साहब हैं हैदराबाद में, इस स्कूल को चला रहे हैं, 300 के करीब बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजबूर ना हो। जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि वो 20 रुपए से शॉपिंग करवाते हैं कुछ अहबाब, सिर्फ इसलिए 20 रुपए लिए जाते हैं कि लोगों को लगे हम शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे जब जाएं तो उन्हें पता हो कि हम यहाँ शॉपिंग करने आए, कोई भीख नहीं मिल रही हमें, कोई खैरात नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि जिसके ज़रिए आप इज़्ज़त नफ्स भी बहाल रखते हैं और उनकी मदद भी हो जाती है। तो यहाँ पे भी फी बच्चा 300 रुपए फीस ली जा रही है, लेकिन उसके अंदर जी हाँ, लेकिन उसके अंदर किताबें भी हैं, उसके अंदर यूनिफॉर्म भी है, उसके अंदर स्टेशनरी भी है, उसके अंदर एक बेहतरीन तालीम भी है। प्राइमरी तक ये स्कूल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइमरी से बढ़कर 300 रुपए में तो मुफ्ती हो गया ना, मतलब जी हाँ बिल्कुल, हर चीज़ में आपको मुहैया की जा रही है। तो हमारे साथ इस स्कूल के यानी होराइजन चिल्ड्रन एकेडमी के नुमाइंदे मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब। इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि ये इदारा किस तरह से चल रहा है। आप क्यों चले जाते हैं इस सेगमेंट के अंदर प्रोग्राम से बाहर? मैं एक ज़रूरी काम किसी से मिलने गया था भाई, मैं एक स्पॉन्सर कार्ड लेने गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम पाकिस्तान भर से कोशिश कर रहे हैं नुमाइंदगी की, हैदराबाद से भी हमें पता चला कि आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं। किस तरह के बच्चे यहाँ आते हैं ज़्यादातर आपके पास? और आज आपने 3 सवाल करने हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं इकरार साहब आपका, वसीम बदामी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। बेसिकली इलाका लाइक स्लम एरिया है। सही। और उस इलाके में ये खास तौर पे कौन सा इलाका है हैदराबाद? ये हीराबाद और काली मोरी के दरमियान। अच्छा, ये बिल्कुल कच्ची बस्ती की तरह का बात है। कच्ची बस्ती की तरह से। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। इस इलाके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इलाका बेइंतहा गरीब है और एजुकेशन की प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। 30 इयर्स पहले मजीद भाई ने, जो लंदन में मुकीम है, उन्होंने एक कमरे से अपना आगाज किया था इस स्कूल का, 5 से 10 बच्चों से। सही। आज 300 बच्चे माशाल्लाह। और ये बच्चे एक बच्चे से या एक कमरे से 300 बच्चे तक, अभी तो बहुत सफर आगे तय करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तानी आपका साथ देंगे, हाथ बटाएंगे। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक पैकेज हमने तैयार किया, आपकी इजाजत हो तो जरा देखते हैं। ये बहुत गरीब महल्ला था और ये बिल्कुल उजाड़ सी जगह थी। सिर्फ ये था कि यहाँ के गरीब लोग जो हैं तालीम हासिल कर बच्चे बच्चियाँ, और माशाल्लाह इस हवाले से वो बड़ा कामयाब स्कूल जा रहा है। ये स्कूल स्टार्ट 20 साल पहले हुआ था, जो कि सर मजीद ने अपने घर से स्टार्टिंग ली थी। 5 या 10 स्टूडेंट से अब वो बढ़ते बढ़ते ये 300 हो गया। स्टार्ट फीस भी जो है वो 30 रुपये ली थी और आधे बच्चे जो हैं तो फ्री ऑफ फीस है। पढ़ाई के हवाले
حوالے سے تو بہت اچھا ہے اسکول. یہ ٹیچرس کا رویہ اچھا ہے. اساتذہ بچوں کے ساتھ اپنے گھر جیسا ماحول جو ہے وہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو سکھائیں وہ کر کے دکھائیں. زندہ باد, کیا کہنے جناب. تو یہ ابھی جو اس کی فنڈنگ ہے اسکول کی, ظاہر بہت زیادہ اخراجات آتے ہوں گے. 300 ماہانہ لے رہے ہیں یا 300 ماہانہ ان بچوں کو؟ اور یہ اقرار صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ نہیں دے سکتا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ فیس ادا نہیں کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں جو اس علاقے میں, اگر 10 سال کی بھی لڑکی ہے تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ہمارے اسکول میں لڑکیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ہاں, ہم نے پیکیج کے اندر بھی دیکھا. صحیح. اور ہاں جی, جو اس کے پھر اضافی اخراجات ہیں, اوبیسلی اس فیس کے اندر تو ممکن نہیں ہوگا نا کہ یونیفارم بھی دیا جائے, کتابیں بھی دیں, اسٹیشنری بھی دیں, باقی سارا, اور ہم ٹیچرز بھی ظاہر ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہیں. تو یہ باقی اخراجات پھر کہاں سے, کس مت سے؟ مجید بھائی نے جب سے یہ انگلینڈ گئے ہیں ان کا پریورٹی ہے کہ یہ اسکول کو بنانا ہے اور بچوں کو بس ایجوکیٹ کرنا ہے یہاں پر. تو یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم لوگ فرسٹ ٹائم آپ کی مدد سے ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے بھی ہم نے فنڈنگ نہیں لی. اچھا, نہ کبھی کوشش کی, کبھی بھی, ناٹ اے سنگل ٹائم. دوسری بات یہ, آپ کا رف ایسٹیمیٹ کیا ہے ایئرلی ایکسپینڈیچر کا؟ تقریباً 5 لاکھ 10 لاکھ. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کا جب پلیٹ فارم یہاں پر آیا ہمارے پاس, تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بچوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کو کمپیوٹر بھی ملے, ان کو ساری چیزیں ملے. ایک سٹیپ ذرا ہم آگے بڑھیں. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے بالکل, یعنی ابھی تک وہ مجید صاحب ہی کر رہے ہیں, سارا معاملہ کر رہے ہیں. بڑی بات ہے. جتنی بھی اور اب اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ایک پلاٹ تھا, انہوں نے 20 سال پہلے برطانیہ جانے سے پہلے پلاٹ لیا تھا. وہ پلاٹ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر, وہ پلاٹ بھی ہم نے ڈیمولش کر دیا. اب وہ پلاٹ کی عمارت بننے شروع ہوئی ہے. کیا بات ہے. لیکن یہ 400 گز کا پلاٹ ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے جو سلم ایریا کے اندر ہیں اور وہ بچے جو پوش ایریا کے اندر ہیں, ایجوکیشن کا لیول ان کا ایک جیسا ہو. یہ اور یقین جانیے آج اصل میں جو مقصد تھا اس سیگمنٹ کو مرتب کرنے کا, وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے نا, تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. اور ہم تو ملتے رہتے ہیں پاکستان کے باہر بہت سارے لوگوں سے, بس نہیں چلتا ان کا کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کریں. اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں پانی کا انتظام کروائیں, اسکول کھلوائیں, اسپتال, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی بہت بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. بہت بہت اچھا کام پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ فراڈ بھی ہوتے ہیں. وہ جب یہاں جگہیں اور زمینیں خریدتے ہیں, جائیدادیں خریدتے ہیں, تو ان پر قبضے بھی کیے جاتے ہیں. جب وہ یہاں پاکستان کے ایئرپورٹس پر اترتے ہیں تو سارے کے سارے ادارے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب سانو 20 پاؤنڈ دے دو, آپ ہمیں 50 پاؤنڈ دے دیں, آپ ہمیں 100 پاؤنڈ دے دیں, ورنہ آپ کا سامان کھولیں گے, آپ کو تنگ کریں گے. ذلیل کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کی محبت ان کے دل سے نہیں نکلتی. ہم جب جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے ساتھ کچھ کریں. تو آپ اور ہم سب اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی گلیوں میں. ایک صاحب کہہ رہے تھے, بنامی صاحب, میں نے کہا جی آپ کیا مس کرتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان کا؟ کہنے لگے وہ جو ہم اکثر گلی کوچوں میں سے گزرتے ہیں نا, تو وہ جو کوڑا وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو کبھی کبھار آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا دھواں جو نکل رہا ہوتا ہے نا یار, عجیب بات ہے یہ کہ برطانیہ میں رہنے والا لندن کی پرفضا مقام پہ رہتا ہوگا کہیں, کہ میں کبھی کبھی اس کو بھی اتنا یاد کرتا ہوں اور مس کرتا ہوں, اور میری آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ جیسی بھی ہیں میری گلیاں میری اپنی گلیاں ہیں. کیا بات. اقرار صاحب ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی لندن سے آئے ہوئے تھے مجید بھائی 2 مہینے سے. انہوں نے صبح 6 بجے سے نکلتے تھے گھر سے, اور رات کو 10 بجے میرے گھر پہ ان کا اسٹے تھا حیدرآباد میں. وہ صرف اسکول میں ہوتے تھے. اور لندن میں ان کا گھر ہے, میں ہر سال جاتا ہوں. بہت اچھی لائف ہے ان کی, لیکن ان کو پسند پاکستان کے اندر وہاں گلیاں آتی ہیں ان کو دلوں میں. وہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں, وہیں بیٹھے رہتے ہیں. وہ کیا کہنے. تو ایسے سب پاکستانیوں کے لیے بہت بھرپور تالیاں ہو جائیں. ہماری بہت خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو کہ کم لوگوں کو اسے چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں روزگار کے لیے جانا پڑے. اللہ کرے یہیں پہ ہمیں دنیا کے ہر ملک کا سکھ, چین اور روزگار نصیب ہو, اور وہ وقت انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا. لیکن ابھی جو پاکستانی باہر ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, انہیں ہمارا سلام ہے, خراج تحسین ہے.
اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے, ان کی وطن سے جو محبت ہے اسے قائم اور دائم رکھے. اور چلڈرن اکیڈمی کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس سیگمنٹ میں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, حیدرآباد کے لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجیے. یہ وہ بچے ہیں جن کا مستقبل آپ کی مدد سے سنوارا جا سکتا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے طور پر اس پلیٹ فارم سے اس کوشش کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے, ایسے اداروں اور ایسے انڈیویجولس کو اپریشیٹ اپریشیٹ کرنے. دیکھا کہ ہم نے LRBT سے لے کے ہورائزن چلڈرن اکیڈمی جو کہ ایک دو کمروں میں کام کر رہی ہے, ہم نے کچھ, اور کل ہم نے جو مہمان اپنے بچے بٹھائے تھے کہ جو ایک خالی پلاٹ کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں جہاں جہاں کوئی اچھا کام کر رہا ہے, چاہے اس کا بجٹ 40 ارب روپے ہے, چاہے اس کا بجٹ 40 روپے ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھی بات. اچھی جو نیت ہے اسے آپ کے سامنے رکھیں. پیسے یا بجٹ یا جو بڑا ہونا ہے کسی چیز کا وہ میٹر نہیں کرتا, جذبہ میٹر کرتا ہے. اور جذبہ ہم سب پاکستانیوں میں الحمدللہ بہت ہے, بس اسے نکھارنے کی ضرورت ہے اور اسے ایک درست سمت دینے کی ضرورت ہے. اور وہ نکھر رہا ہے, وہ بہتر ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جاتے جاتے سرف ایکسل کا پیغام, یہ کارڈ تھا جو کہ میں لینے گیا تھا, باہر کی چلا گیا کہ ماہ رمضان کا سوال آپ نے آج بھی کوئی نہیں کیا. بس آپ نے کہا 3 سوالات 2 سیگمنٹس ملا کے نا, تو ایک ابھی کر لیا, نیکی کے سیگمنٹ میں 2 سوال کر لیے. ماہ رمضان کا جذبہ اور اسلام کا جلوہ دوسروں کی پرواہ کرنے, ان کا خیال رکھنے اور خود سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ کرنے میں نظر آتا ہے. تو سرف ایکسل نے نیکی ایک عبادت کے حوالے سے جو کیمپین سٹارٹ کیا, اس میں شامل ہو سکتے ہیں, جس کی مزید معلومات کے لیے آپ ایک مسڈ کال دیجیے صرف 90131 پر, یا وزٹ کیجیے سرف ایکسل. بیلنس ہو تو بھی مسڈ کال ہی دیں, 2 مسڈ کال دیں صرف, باقی کام سرف ایکسل کا. جی ہاں, اور سرف ایکسل.pk ان کی ویب سائٹ ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. شیف فرا مجھے نظر آ رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں آج کس نے کیا بنانا ہے. مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا.